عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی بن حرب کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے آدمی بھیجا۔ حضرت وحشی نے جواب میں پیغام بھیجا کہ آپ مجھے کیسے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ آپ خود یہ کہتے ہیں کہ قاتل اور مشرک اور زانی دوزخ میں جائیں گے اور قیامت کے دن ان پر عذاب دگنا ہوگا اور ہمیشہ ذلیل ہو کر جہنم میں پڑے رہیں گے، اور میں نے یہ سب کام کیے ہیں، تو کیا میرے لیے آپ کے خیال میں ان برے کاموں کی سزا سے بچنے کی کوئی گنجائش ہے؟ تو اللہ عز و جل نے فوراً یہ آیت نازل فرما دی، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور کچھ نیک کام، سو ان کے بدل دے گا اللہ برائیوں کی جگہ بھلائیاں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کو سن کر حضرت وحشی نے کہا، توبہ اور ایمان اور عمل صالح کی شرط بہت کڑی ہے، بہت سخت ہے، شاید میں اسے پورا نہ کر سکوں۔ اس پر اللہ نے پھر یہ آیت نازل فرما دی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کر لے، اور بخشتا ہے اس سے نیچے کے گناہ، اس سے نیچے کے گناہ اللہ بخش دیتے ہیں، شرک کو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو وحشی بن حرب نے اس پر کہا کہ مغفرت تو اللہ کے چاہنے پر موقوف ہے، مغفرت اللہ کے چاہنے پر موقوف ہے، پتہ نہیں اللہ مجھے بخشیں گے بھی کہ نہیں بخشیں گے، معاف کریں گے بھی یا نہیں کریں گے، کیا اس کے علاوہ کچھ اور گنجائش ہے؟ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جنہوں نے زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر، آس مت توڑو اللہ کی مہربانی سے، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، سب گناہوں کو، وہی گناہوں کو معاف فرماتا ہے، معاف کرنے والا وہ بڑا مہربان ہے۔ تو اس پر حضرت وحشی نے فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اور مسلمان ہو گئے، آپ کے قدموں میں آ پڑے، فرمایا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے جو ہے مسلمان کر لیجئے۔ اس پر لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم نے بھی تو وہی گناہ کیے ہیں جو حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ نے گناہ کیے ہیں، تو آپ کیا یہ آیت جو ہے ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ ہماری بھی بخشش فرما دے گا جو پیچھے ہم نے گناہ کیے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات کتنی جو ہے مہربان ہے کہ انسان اگر سچے دل سے جو ہے توبہ کر کے اللہ کے در پہ آ جائے اور اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ کہے کہ یا اللہ میری توبہ، تو اللہ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی جو ہے معافی مانگتے رہیں، اللہ سے بخشش طلب کرتے رہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ بڑے بخشنے والی ذات ہے، بڑی مہربان ذات ہے، ایک دفعہ ہم اس کے در پر آ کر تو دیکھیں، اس کے در کی طرف توبہ کرنے کے لیے ہمارے قدم بعد میں اٹھیں گے، اللہ ہمارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔